السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان شب برات بڑی مقدس رات ہے۔ یہ مبارک رات صرف اور صرف عبادت کی رات ہے۔ اس میں ہماتن قرآن پڑھنا، نوافل میں مشغول رہنا چاہیے۔ جتنی ہمت ہو سکے بڑھ چڑھ کر اس رات میں عبادت کرنا چاہیے۔ بزرگان دین اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کیا معمولات تھے، بہت مختصر طریقے سے ہم لوگ اس کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود بیان فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ دیکھو، قیام کرو کا مطلب کیا ہوا؟ کھڑے رہ کر خوب سے خوب لمبا قیام کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی جو روایتیں ملتی ہیں نوافل کی، اس کے علاوہ بھی خوب قیام کر کے کھڑے رہ کر لمبی قرات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نوافل یعنی نماز پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود فرماتے ہیں، قول البدی میں یہ حدیث پاک ہے کہ کسی نے حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کس طریقے سے 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات گزارتے تھے، تو انہوں نے بڑی اچھی پیاری بات ارشاد فرمائی، ہمیں بھی اسی طریقے سے رات گزارنا چاہیے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصے میں کر دیتا ہوں۔ ایک حصے میں صرف اور صرف میرے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہتا ہوں، اور اس کے بعد کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتا ہوں، اور پھر جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اس میں کثرت کے ساتھ استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے دیگر چیزیں کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ ان کے اقوال، ان کا طریقہ ہمارے لیے بھی لائق عمل ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اس اعتبار سے نوافل کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھنا چاہیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور ایک لنک بھی موجود ہے، آپ وہاں سے یہ دونوں چیزیں معلوم کر سکتے ہیں۔